अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान फैसल जहां। और जनाब इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ऐसे गेस्ट मौजूद हैं कि यकीनी तौर पर उनका इस स्टूडियो में हमारे पास यहाँ पर आना ही यकीनी तौर पर इंतहाई काबिल इज़्ज़त और इंतहाई मैं समझता हूँ कि खुशी का बायस बना। मैं इस वक्त वेलकम करूँगा चेयरमैन मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और जनाब एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने न सिर्फ कि वो एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, बल्कि मैंने हमेशा उनको एक्टिव पाया। मैंने हमेशा देखा कि वो प्रमोशन के लिए काम करते हैं, न सिर्फ यूनिवर्सिटी की, न सिर्फ डिपार्टमेंट की, बल्कि ओवरऑल मीडिया के मामलात में, इन बेकार रेडियो के मामलात हों, चाहे वो अपने बच्चों के लिखने के मामलात हों, चाहे वो मैंने हमेशा उनको देखा कि मीडिया स्टडीज के मामलात में, मैस कम्युनिकेशन के तमाम तर मैटर्स में हमेशा एक्टिव नजर आए और यूनिवर्सिटीज के लिए भी बड़ा भरपूर किरदार अदा करते हुए, इसकी प्रमोशन में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं चाहूंगा कि सर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद राना साहब। सर से हम बात करेंगे। सर प्लीज वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। बड़ी नवाजिश है डॉक्टर फैसल जान, आपने जो पज़राई बख्शी और आपने जिस अंदाज से हमें वेलकम भी किया, मैं बहुत ज्यादा मेरा दिल खुश है कि बड़ी दुआएं निकली आपके लिए माशाअल्लाह। सर अच्छा सर, मैं आपसे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं पहले तो ये कि हमारा जो खित्ता है जनूबी पंजाब, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान, अच्छा इनके बारे में इनका एक खास कल्चर है। इस सराइकी कल्चर, इस रेगिस्तान को, इस तमाम तर कल्चर को मैं समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर उस तरीके से पजीराई नहीं मिल रही है कि जिस तरीके से मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? आपकी बात बहुत वजह है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पहले हुआ करता था या सोशल मीडिया में मौजूद है, हमारे जो बड़े आम तौर पर हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि बड़े 8 शहर जो है ना उनको फोकस किया जाता है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू बहावलपुर। मुल्तान फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करीब है, लेकिन 8 में ये भी नहीं आता। और ये बहावलपुर हो या ये जनूबी पंजाब का कोई खिता, यहाँ कोई या तो बड़ा हादसा हो या कोई बड़ी मामला हो, तब जाके किसी की नजर पड़ती है। रूटीन के मैटर्स में इसलिए नहीं आता कि बहुत सारी चीजों में बहरहाल ये जरा पीछे रह गए हैं किसी वजह। पीछे से थोड़ा बैकवर्ड नहीं है, मरकज से दूरी हो सकती है, मैं कहा करता हूँ। हमारे मराकज कुछ और हैं, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है। खैर जनूबी पंजाब का तो एक बड़ा इलाका है जो मुल्तान कवर करता है। और आपने जो बात की कि इसका जो पीछे रह जाने की क्या वजह हो सकती है, देखिए जी मल्टी डिसिप्लिनरी भी कह सकते हैं, मल्टी कल्चरल ये खिता है। इसका एक अपना हुस्न है, एक अपना खास राज है और इसमें एक खास बात है। बहावलपुर रियासत बहावलपुर है, मुल्तान सराइकी खिता है। अब ये दोनों का जब मर्जर होता है तो एक नई चीज निकलती है। बहरहाल है तो ये बेस तो इनकी एक ही है जी। बहावलपुर जो एक रियासत स्टेट रही है, जो स्टेट्स हुआ करती हैं उनका हमेशा से डिफरेंट कल्चर हुआ करता है, और कल्चर और जुबान की जो अमीन होती है वो रियासतें हुआ करती हैं। रियासत से बड़ा स्टेट्स जहाँ होती हैं, आप देख लें ऑक्सफोर्ड जो है या कोई भी आप देख लें, जहाँ जहाँ चीजें होंगी वो उस कल्चर को, उस जुबान को महफूज करने का बहुत बड़ा जरिया होगी। मुल्तान के बारे में तो आप ज्यादा जानते होंगे, जनूबी पंजाब के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन बहावलपुर में हम रहते हैं, हम उसको जानते भी हैं, उसको पहचानते भी हैं, और कोशिश हम करते हैं कि जितनी ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, वहाँ का जो कल्चर हो, उसमें फोकलोर हो या हेरिटेज हो, हमने कोशिश की कि विद द हेल्प ऑफ जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, शॉर्ट फिल्म है, स्टूडेंट्स हमारे मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं ना जी, गिलगित से भी आते हैं, KPK से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी, उनको भी मुतारिफ करवाते हैं। और आमतौर पर अब बातें लंबी हो गई, आपने जो क्वेश्चन किया तो जो समझा कि दुखती रख पे हाथ रखती है, तो वो जो बहावलपुर है इसका एक खास नोमेनक्लेचर है, इसका एक खास कल्चर है, मुल्तान का एक खास कल्चर है। ये आपस में मिलते तो हैं, लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम आखिर इसको उस तरह तारुफ या पज़राई क्यों नहीं मिली। उसकी बड़ी वजह हम खुद भी हैं। हम किसी के कंपेटिटर नहीं बन सकते, लेकिन हम किसी न किसी के खामखा के कंपेटिटर बने। होता ही है कि हमें अब खुद आना पड़ेगा आगे। तो मैंने वो A.R. कियानी की किताब थी, उसमें देखा था, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम भरे बाजार में मुर्गा बने सबने देखा। अब देखिए था कि हमें चाहिए कि हम खुद सामने आए, और जो मीडिया है तो आपको पता है कि सामने आने का सबसे बड़ा नाम है। आज वो बात वो अच्छी नहीं लगती कि जो दिखता है वो दिखता नहीं चाहिए, कि कम से कम हमें इस सतह तक तो अपने आप को मुतारिफ करवाना चाहिए जो हमारा सॉफ्ट इमेज है, और वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से गैजेट्स हैं, वो कौन सा यंत्रा है जिस पर हमें आना चाहिए, उससे ही हम पॉपुलर हो सकते हैं। अगर हम किसी और यंत्रा पे, किसी और फॉर्मेट में, किसी और तरह से हम कोशिश करेंगे तो वो उतने हम कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, मैं जैसे कि
ہم نیوز میڈیا میں دیکھیں یا اپنے ہم شوبز میں دیکھیں تو ساؤتھ پنجاب سے بڑے بڑے نام گئے ہیں وہاں پر جہاں سے گئے. اچھا جیسے ہمارے سیاستدان اس علاقے کے اس خطے کے سیاستدان جب وہاں لاہور یا اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ اس خطے کو بھول جاتے ہیں نا. تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹر پروڈیوسرز اور جو یہاں سے جو ایکٹرز پیدا ہوئے یا جو نامور اینکرز پیدا ہوئے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے اس کا حق ادا کیا اس خطے کا اور جا کر اس کو ریپرزینٹ کیا, تو ہم ان کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ہم اپنے قصور کو تلاش کرتے کیوں نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بحیثیت چیئرمین میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ یا ایک ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے آپ نے ایسا سٹف جو ہے وہ دیا اس مین اسٹریم جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو, کہ جس نے جا کر اپنے آپ کو بنوایا؟ اچھا, بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمارے اس وقت بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بھی اسی میں شامل ہیں جو اسلامی یونیورسٹی بالپور سے ماشاء اللہ جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے. آپ اپنی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنے خطے کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں. کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں. اب جو دوسرے خطے کا شخص آئے گا وہ اس خطے کو بھی تو مشاہدے میں لائے گا, آبزرویشن ہوگی اس کی, لیکن جو یہاں سے جائیں گے کم از کم ان کو اتنا تو باور کروا دیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. عام طور پر میں کہا کرتا ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہاسٹلس میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب شکایت کی بات کرتے ہیں ہمیں اس علاقے سے یہ ملا, تو ہم نے کہا اس علاقے والوں سے تب ملاقات ہی نہیں ہوئی, پھر ان کو اس علاقے والوں سے ملواتے ہیں. اور میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ آئیے بہاولپور کو میں اپنی آنکھ سے آپ کو دکھاؤں, اس میں بڑی ایفرٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے یہ جو بات کی کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا میں یا کیا رول ہو سکتا ہے اس وقت الحمدللہ جتنا بھی ہمارا, چاہے وہ سوشل میڈیم ہے, چاہے پرنٹ میڈیم ہے, چاہے نیوز ایجنسیز ہیں, چاہے ہمارا وہ جو مین اسٹریم میڈیم جسے ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا آرگنائزیشن سے چینلز ہیں, اس میں ہماری بہت بڑی تعداد بڑا خاص عورتوں پہ بھی ہے, خاص ان کے پاس اسائنمنٹس بھی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن بہت بڑا ادارہ ہے, ادھر ہمارے کم از کم 32 کے قریب ایسے ہمارے ہی یونیورسٹی کے اور ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو کم از کم جس میں کم از کم وہ جو ڈی جی لیول پہ موجود ہیں, اور جس میں وہ ہنر بھی ہیں. ہمارے پاس عمران صدیقی ہیں, شاہد اجمل ملک ہیں, شاہد الاسلام ہے, رانا فہیم ہے, وہ ٹپس پہ ہیں. سیم پی ٹی میں ہمارے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں ڈاکٹر فخر مہران ہے ماشاء اللہ, وہ اپنا نام اور لوہا منوا رہے ہیں. ریڈیو پاکستان میں الحمدللہ ماجد علی اسلام آباد بیٹھے ہوئے, اور بہت سارے دوست احباب ہیں جن کا فوری طور پہ سجاد پرویز ہیں, اور آج کل جو ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, عمران جاوید صاحب, سجاد بری ایک بڑا نام ہے, خود عاشق عباسی ہو گئے, یا اور ان کے ساتھ جو نام ہے جن کا میں نام نہیں لے پا رہا, تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں یہ موجود ہیں اپنی 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 شکل میں موجود ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جس بھی ادارے میں آپ جائیں گے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کو بہرحال جب آپ اس ادارے کے امپلائی ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کی پالیسیز کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے, اس کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے. ان کی پالیسی کو کا احترام کرتے ہوئے اپنا کام تو ادا کر رہے ہیں, اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے چینل ہیں جس میں سما ٹی وی بھی ہو سکتا ہے, دنیا بھی ہے, جی این ایل ہے, کانٹینٹ رائٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, اینکرز ہیں, موجود ہیں ہمارے دوست اور اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. تو اچھا لگتا ہے یقینی طور پر وہ کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ملا رہے ہوں گے. لیکن ہوا کرتا ہے کہ وہ بیسکلی تو آگے بہت سارے کا سارا بہت شور ہے, بہت رش ہے, اتنی تعداد میں ایک عرصے سے پہلے سے دوسرے خطوں کے لوگ بھی تو موجود ہیں. لیکن یہ کہ جو جس خطے میں آپ جاتے ہیں اس کا ایک اپنا رنگ, ایک اپنا سٹائل. اب جب کسی بازار میں جاتے ہیں نا, جتنی اسپیڈ میں لوگ چل رہے ہوں گے آپ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جو ہی سلو پیس والے علاقے میں جائیں گے تو ویسے ہی سلو ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک رش میں آپ جاتے ہیں وہاں شناخت ذرا مشکل تو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ پیچھے سے پوری طریقے سے آپ سیزنڈ ہے, پورے طریقے سے آپ واقف ہیں, تو پھر آپ ادا کرتے ہیں, اپنا حق ادا کرتے ہیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس مشہوری نہیں ہوئی تو معروف تو ہے نا جی. سموسے پکوڑے تو مشہور ہو جاتے ہیں لیکن انسان معروف ہوتے ہیں, پھر ممتاز ہوتے ہیں. ہماری الحمدللہ حیثیت ممتاز کی بھی ہے, معروف کی بھی ہے. یعنی اس میں اچھی شہرت بھی ہے اور ایک بڑا نام بھی ہے اور مقام بھی ہے. خدمت کا جذبہ لے کر آپ چلے جائیے کسی بھی فیلڈ میں. ضروری نہیں ہے کہ مشہوری ہو جائے, ممکن ہے کہ جو ہمارا یہ بالکل ببل ہے اس میں ہم شامل نہ ہوئے ہوں, لیکن ہمارا پاکستان میں اپنے قوم میں اپنی جو یہ قومیت ہے یا پاکستانی جو ہمارے ہم بطور شہری ہیں ہم اپنا حصہ ملا رہے ہیں. اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو ہمارے ساتھ جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنا حصہ ملا رہے ہیں. اور میں نے کوشش کی کہ بہت سٹارٹ میں اس وقت جو نیا ڈومین تھی, نیا جو فیلڈ تھی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹری میکنگ تھی, کیمرہ ورکنگ تھی, اس کو ہم نے کوشش کی. اب تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے ساتھی ہیں,
وہ ہم سے زیادہ بہتر انداز سے اس کو سمجھتے بھی اور کر بھی رہے ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں چاہے وہ نیشنل ٹی وی چینلز ہوں چاہے فلم ہو، جی ہمیں اپنا حصہ لینے کے لیے، یعنی ہماری کلچرل ریپرزنٹیشن کا ہماری جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے، اس کے لیے ہم آگے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم لوگ اپنا کیا کردار ادا کریں کہ جس سے یہ نظر آئے؟ آپ نے شروع میں بہت سی بات کی تھی، جو ہمارے یہاں کے ریپرزینٹیوز ہیں کچھ حق ان کا بھی بنتا ہے. وہ آپ دیکھیے کہ وہ اپنے ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ایک اقتدار کا نشہ بھی ہوتا ہے، ایک لطف بھی ہوتا ہے، ایک مزہ بھی ہوتا ہے، اس میں بندہ گم ہو جاتا ہے، بہرحال چکا چوند میں گم ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی جبلیت اور انسٹنکٹ ہے کہ ایسا وہ کرتا ہے. لیکن مزہ اور لطف اسی وقت آتا ہے کہ آپ اگر اپنا جو سلیقہ ہے، جو قرینے ہے، اس کو نہ بھولیے، اور جو آپ کا فرض ہے اس کو بھی ادا کیجیے. کچھ یہ چیزیں صرف ایک ہی فیلڈ کے لوگوں کی نہیں ہوا کرتی ہیں، جیسے وہ آپ ہیں، صرف میڈیا کے نہیں، میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کے اور بھی جو نمائندگان ہیں ان کا بھی ہوتی ہے، اور کچھ ہماری جو پبلک ہوتی ہے ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے اخلاقی کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں. یہ سارا مل جل کر ہی ایک خاص کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اور ویسے جتنے بڑے شہر ہیں نا جی، وہ میں تو یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہاں اگر یہ کم چھوٹے شہروں کے افراد شامل نہ ہوتے تو کبھی بڑے نہ ہو سکتے. اچھا، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا اسٹڈیز، میس کمیونیکیشن اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جی پاکستان بھر سے، ان کے لیے ایک اچھا سا پیغام. ہاں بڑی اچھی بات کی ہے. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو پروفیشنلزم ہوا کرتی ہے کسی بھی زندگی کے کوئی بھی شعبہ ہو، اس پہ پیشہ ورانہ ایمانداری ہے، وہ سب سے بڑا اعزاز ہوا کرتی ہے، اور وہ سب سے بڑی صلاحیت ہوا کرتی ہے. اگر ہم اپنے پوری پروفیشنل آنیسٹی کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو ہم کامیاب یا ناکامی ہمیں نہیں سوچنی، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور اگر جھوٹ ہوگا، پروفیشنلزم نہیں ہوگا، کمرشلزم ہوگا یا کچھ اور بھی چیز ہوگی، تو پھر آپ سمجھیے کہ چاہے جتنا مرضی آپ زور لگا لیجیے، جتنی مرضی آپ ارننگ کر لیجیے، وہ ارننگ نہیں ہوگی، وہ بس ایسے ہی ہوگا کہ آپ سمجھیے کہ مناسب چیز نہیں ہے، میں کہہ سکتا. لیکن اگر لرننگ کرنی ہے اور حقیقی ارننگ کرنی ہے تو ہمیں پروفیشنل آنیسٹی ہر فیلڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے. صرف میڈیا نہیں بلکہ تمام زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے دیکھنے والوں کو ٹائم دیا. یعنی پروفیشنل آنیسٹی جو ہے وہ آپ کے لیے بس آج کا جو بیسٹ میسج تھا. جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی، آپ کسی بھی شعبے میں کامیابی آپ کا مقدر نہیں بن سکتی. سر کے اس پیغام کے ساتھ آج کی اس سیشن سے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.